السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑے امپورٹنٹ سوال کو ڈسکس کریں گے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی بہت دفعہ سنا ہے کہ جب ہم نے یوتھ کلب پر بات کی اور کہا کہ یہ تو وہابی ہیں، آپ وہابیوں سے جن کے اتنے عجیب و غریب سے عقائد ہیں، ان سے آپ دین جیسا ایک عظیم علم سیکھنے جا رہے ہیں، آپ بچے کو تعلیم بھی دینے جاتے ہیں نا تو کہیں اچھے سے اچھا انسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں، اور دین جو سب سے اہم چیز ہے اس کے لیے آپ کسی سے بھی سیکھ لو گے۔ کہتے نہیں جی ان سے بڑی انسپریشن ملی ہے اور وہ بڑا یہ کیا اور بڑا وہ کیا۔ میں کہا پھر ابن عبد الوہاب نجدی جو تھا، جو جس کی تحریک اور جس کی تھاٹ سے جتنا نقصان مسلمانوں کو پچھلے 100 سال میں پہنچا، اتنا شاید ریسنٹ تاریخ میں کبھی نہ پہنچا ہوگا۔ اس سے بھی بہت سارے لوگ امپریس تھے، آج بھی امپریس ہیں۔ تو امپریس ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا امپریس بھی کون ہے، انسپائر بھی کون ہے؟ جو خود کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، وہ لوگ جو دین سے دور تھے، جنہیں خود کو علم نہیں تھا، انہوں نے ایک طریقے سے ان کو گھیرا، اور جب گھیرا تو بتایا نہیں کہ ہم کون ہیں، لیکن جب وہ ان کو گھیر کے لے آئے تو ان کو بتاتے تو قرآن اور حدیث ہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے خوارج کیا پڑھتے تھے؟ قرآن ہی پڑھتے تھے نا، قرآن پڑھ کر ہی انہوں نے حضرت علی پر کفر کے فتوے لگائے تھے، قرآن ہی پہ پڑھتے تھے نا وہ۔ یہ بھی قرآن حدیث پڑھتے لیکن فہم وہی بیان کرتے وہابیوں والی۔ اسی کو میں نے نشاندہی کی تھی آپ سے کہ میلاد النبی کا ذکر ہو رہا ہے، علماء پاک و ہند کے کوئی علماء کی کتابوں کا ذکر نہیں ہے، ایک وہابی کتاب کا ذکر ہے، الرحیق المختوم۔ کہہ رہے ہیں پڑھو، اور پڑھو بھی وہابی علماء سے، نام نہیں لے رہے وہابی کا۔ یہ طریقے سے یہ پڑھاتے ہیں، یہ بات ابھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری طرف وہ گمراہ آدمی انجینئر مرزا جس کے عقل میں اتنا فطور ہے کہ وہ صحابہ کرام پر بھی زبان کھولتا ہے، اور ساتھ ساتھ اب تو شرکیہ باتیں بھی کرنی شروع کر دی ہیں اس نے کہ منی خدا بنا دیے ہیں جنت میں انسانوں کو، اور اللہ کی کرسی پہ لا کے معاذ اللہ ججوں کو بٹھا دیا انصاف کی۔ عجیب و غریب سی بکواس کرتا ہے، اور اس کے چاہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ اس کی یہ بکواس پر بھی آ کے ڈس لائک کر جاتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے۔ وی ڈونٹ کیئر۔ مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ ان لوگوں کو اگر ہدایت کی طرف بلایا جائے تو یہ اس پر بھی بفر جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا جو گہری نیند سویا ہوا اس کو آپ اٹھاؤ تو وہ اٹھانے والے کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، بجائے اس کے کہ اٹھانے والے کا شکریہ ادا کرے کہ بھائی تو نے مجھے اٹھا دیا، صحیح وقت پہ اٹھا دیا۔ وہ اس کے بجائے اسی پہ چڑھ دوڑتے ہیں، بس دیٹس اوکے۔ اس کام میں ایسے ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ایک مثال پیش کرتے ہیں نا کہ بھائی صحیح علم تو شیطان سے بھی لیا جا سکتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ لوگ، ان کی پیٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری چیز، ان کی عقل کا فطور آپ یہ دیکھیں، اور ان کو دیکھیں کہ کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ ان کو اگر مخالفت کرو نا ان وہابیوں کی، تو پہلے تو کہتے ہیں وہاب تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تم لوگ اللہ کے اس نام کی وجہ سے وہابی نہیں کہلاتے، وہابی اس لیے کہلاتے ہو کیونکہ اس گمراہ آدمی ابن عبد الوہاب نجدی کو تم فالو کرتے ہو، اس لیے وہابی کہتے ہیں۔ تو پلیز کلیئر یور تھاٹ پروسیس۔ سیکنڈ تھنگ کہ یہ فوراً کہتے ہیں مشرک ہو، بدعتی ہو، فلانا ہو۔ یہ ان کا سب سے دوسرا بڑا پرابلم ہے کہ ان کی جو مخالفت کرتا ہے وہ مشرک ہے، یعنی منہ کھولتے شرک کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ ان کی خارجی سوچ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اپنی مخالفت کرنے والے کو یہ فوراً مشرک کہہ دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں اسلام سے۔ اور حضور کا فرمان کیا ہے؟ جس سے تم کافر کہہ رہے ہو وہ مسلمان ہوا تو پلٹ کے تم پر بات آ جائے گی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں ان میں سے بہت سارے لوگوں پر تو تجدید ایمان اوور ڈیو ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ لکھ چکے ہیں یہ مسلمانوں کو مشرک۔ ان کی جو مخالفت کرے وہ قبر پرست ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ بدعتی ہو جاتا ہے۔ اور یہ خود جو گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کی گستاخی کا عالم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے جانے کو یہ گناہ کہتے ہیں۔ کتابوں کے حوالے دیے تھے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ، ابن تیمیہ کے فتوے بھی دیے تھے، اور اس پر عمل کرنے والے ان وہابیوں کا طرز عمل بھی بتایا تھا۔ اس لیے اللہ نے انہیں مدینے سے محروم کر دیا، اس لیے مسجد نبی میں نظر ہی نہیں آتے وہابی، سوائے لوگوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے یہ اسی طرح نظر آتے ہیں۔ بس جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، پیسے مل رہے ہوتے ہیں، بس پیسے جن وہابیوں کو مل رہے ہوتے ہیں وہی نظر آتے ہیں وہاں پہ، ورنہ نہیں نظر آتے۔ یہ عقیدت نہیں ہے ان لوگوں میں، بس نام کے ہیں۔ اس لیے دیکھیں یہ بات بھی کیا کرتے ہیں کہ دیکھو شیطان سے بھی
علم حاصل اور پتہ ہے یہ بخاری شریف کی ایک روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو صدقہ فطر کا مال تھا نا اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور کیا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو کہ اس میں چوری نہ ہو. تو رات کو ایک شخص آیا اور اس نے اس میں سے کچھ کھجوریں اٹھائی, میں نے اسے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ بھئی میں بڑا غریب محتاج آدمی ہوں, مجھے چھوڑ دو. مجھے رحم آ گیا, میں نے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کہا کہ ہاں بھئی رات والے آدمی کا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ یہ حضور کو خبر یقیناً وحی سے ذریعے ہی ملی ہے آف کورس. تو میں نے کہا کہ حضور میں نے تو چھوڑ دیا, ترس کھایا میں نے اس کے اوپر, غریب آدمی تھا. حضور نے کہا وہ جھوٹا ہے, پھر آئے گا. اور ہوا یہ کہ اگلے دن پھر آ گیا. وہ اگلے دن پھر آ گیا, کھجوریں اٹھا رہا تھا, میں نے پکڑ لیا اور میں نے اس کو کہا کہ آج میں نے تجھے نہیں چھوڑوں گا, کل تو نے کہا تھا کہ پھر نہیں آؤں گا اور آج تو پھر آ گیا. اس نے کہا غریب ہوں, محتاج ہوں, ضرورت مند ہوں, مجھے چھوڑ دو, میں اب نہیں آؤں گا. تو کہنے لگے کہ میرا دل پسیج گیا, حالانکہ میں نے اسے باندھ دیا تھا کہ صبح حضور کی خدمت میں اس کو میں لے کے جاؤں گا, لیکن میں اس کو باندھ دیا, لیکن میں نے کہا چلو چھوڑ دو, مجھے رحم آ گیا اس پہ. اب پھر جب حضور نے پوچھا کہ بھئی تمہارے قیدی کا کیا حال ہے فجر کی نماز میں, تو میں نے کہا حضور یہ معاملہ ہوا اور مجھے رحم آ گیا, ترس آ گیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری رات کو پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھجوریں جمع کر رہا ہے, میں نے پکڑ لیا. میں کہا تو وہی ہے, 2 رات سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا, اینڈ یو شو اپ ایوری نائٹ. یہ کیا بکواس ہے, تم اپنے وعدے کا پاس بھی نہیں رکھتے. آج نہیں جانے دوں گا. اس نے کہا اچھا آپ مجھے جانے دیں, میں آپ کو ایک ایسا علم دوں گا, ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ آپ اس کو اگر پڑھ لینا تو شیطان صبح تک آپ کے پاس نہیں آئے گا, آپ سوتے وقت پڑھ لیں اس کو. آپ نے کہا کیا؟ تو اس نے آیت الکرسی کی تعلیم دی, تو آپ نے اسے اس پہ چھوڑ دیا. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ اس نے بات ٹھیک کی ہے پر وہ ہے جھوٹا, تو اب آپ اس کو یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس واقعے کو اور کہتے ہیں کہ دیکھو شیطان سے بھی تو تعلیم لی. ارے بے وقوفو, تم پوائنٹ مس کر گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے آ کے بتایا تھا نا کہ قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرو جو آیت الکرسی ہے, جو آیت الکرسی ہے, اس کو رات پڑھ لو تو صبح تک شیطان نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے جب تک میرے نبی سے اس کی تصدیق نہ کرا لی اس کی بات قبول نہیں کی. یہ بات تم مس کر گئے, تمہیں وہ اتنی سی بات یاد رہ گئی. انہوں نے وہیں سے اس کی بات نہیں لے لی, جب تک نبی نے اس کی تصدیق نہیں کی انہوں نے وہ بات نہیں لی. ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں, تم شیطانوں کی بات لے لیتے ہو, تم بد مذہبوں کی بات لے لیتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ بد مذہبوں کی بات کیسے لے سکتے ہو, یہ تو تمہیں اپنی مطلب کا دین پڑھا رہے ہیں, یہ تمہیں سلف الصالحین کا دین نہیں پڑھا رہے, اسلاف کا دین نہیں پڑھا رہے, اس میں اپنی کر رہے ہیں. پیش حدیث کرتے ہیں اور کرتی اپنے, پیش حدیث کرتے ہیں لیکن کرتے اپنی ہیں. اور دیکھو نا علماء سے اتنے بدظن ہو گئے ہیں, اسپیشلی یہ انجینئر مرزا کا جو ٹولہ ہے, اس کو اتنی اس نے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ علماء کیا ہوتے ہیں. بلکہ ان میں سے کچھ لوگ تو آئے کہنا کہ علماء تو جہنم میں جائیں گے. میں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں علماء کدھر جائیں گے. ارے علماء جنت میں جائیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ حدیثیں میں نے انہیں پیش کی ہیں, وہ درس بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کو چھانٹ لے گا پہلے, پھر کہے گا کہ الگ ہو جاؤ تم, میں نے تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ جہنم میں ڈال دوں. انہیں جنت میں ڈال دے گا اپنے کرم سے. اور جنت میں بھی جنتی جب علم ان میں کم ہو جائے گا کہ اب اپنے رب سے کیا مانگے, تو وہ علماء سے رجوع کریں گے اور علماء انہیں ان چیزوں کا نام بتائیں گے جو ان کے علم میں نہیں ہوگی. وہاں پر بھی اللہ علماء کو ایک امتیاز عطا فرمائے گا. تو یاد رکھو علماء کو. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو. یہاں ذکری اہل ذکر سے مراد یہ تسبیح پڑھنے والے نہیں ہیں, یہ وہ جاہل ہوں گے جو اس قسم کی تشریحات تمہیں سناتے ہوں گے. اہل ذکر سے مراد یہاں پر صاحبان علم ہیں. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہر جگہ اس کا یہی معنی ہوگا. شہاب قرآن میں استعمال ہوا ہے, دمدار تارے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جو میٹیورز پڑھتے ہیں نا, اس کو بھی شہاب کہتے ہیں. اور یہ جو آگ میں سے چنگاری نکلتی ہے, اس کو بھی شہاب کہتے ہیں.
اب تم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں چنگاری کے بجائے میٹیور ڈال دو تو اس کی تشریح تو تم یہی کرو گے کہ آگ میں سے میٹیور نکل رہے تھے. یا وہ جو جنوں کو مارے جاتے تھے، میٹیورز جنوں کو مارے جاتے تھے، اس کی تم چنگاری تشریح کر لو کہ جنوں کو چنگاریاں ماری جاتی ہیں. یہ تو جہالت والی بات ہو گئی. تو اس لیے دیکھو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور امام ترمذی بھی اسے روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی اسے حسن کلاسیفیکیشن دیتے ہیں. حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی ہر شے ملعون ہے سوائے کس کے؟ اللہ کا ذکر اور اس کا دم بھرنے والے اور عالم اور طالب علم کو چھوڑ کر. تو عالم کا تو یہ مقام ہے. اچھا، پھر عالم کو اس میں سے امتیاز بھی دے دیا. کیسے امتیاز دیا؟ کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن الترمذی کی روایت ہے، امام دارمی بھی اسے لاتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ حسن پر ہے، وحسنہ. تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عابد کا اور ایک عالم کا. تو حضور نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت یہ ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر، یہ عالم کی فضیلت میں بزبان مصطفیٰ بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فضیلت والی چیز بھی حضور سے پوچھے بغیر لیتے نہیں. تم عقیدہ جا کے بد مذہبوں سے لے لیتے ہو، تم عقیدہ لے لیتے ہو بد مذہبوں سے، وہاں فضیلت نہیں لے رہے. فضیلت تو ایسی شے ہے کہ محدثین کے نزدیک ضعیف بھی ہونا روایت تو فضائل میں حجت ہے، اور تم تو عقیدہ لے لیتے ہو. عجیب لوگ ہیں بھائی، عجیب لوگ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پتہ ہے علماء کے بارے میں میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ، یہی روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چوٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں بھی سمندروں، دریاؤں اور تالابوں میں، اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. معلم الناس الخیر. اور آپ اور میں سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تعلیم کس سے لی جا سکتی ہے؟ کم سے کم اس کے عقیدہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، پھر تو وہ علم بانٹے گا. اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہو تو آپ کو وہی بد مذہبی سکھائے گا. کہیں غامدیت کی سوچ میں لوگ گمراہ ہیں، جہاں حوریں بھی مرد ہیں، قبر کا عذاب ہی نہیں ہے، حضور جو ہے وہ افضل نبی نہیں ہے. یعنی جب یہ گمراہی آتی ہے نا، برائی آتی ہے، جب خانہ خرابی ہونے والی ہوتی ہے تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور ادھر پھر وہ گستاخ زمانہ انجینئر مرزا ہے، تو ادھر وہابی ہیں جو اب چپ کر کے وہابی بنا رہے ہیں لوگوں کو، کیونکہ وہ منبع علم تو وہابیوں والا دے رہے ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، انہیں کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا، ان کو خبر کیا. اسی لیے تو یہ اویئرنیس ویڈیوز ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یوتھ کلب کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. کسی نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اسی لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ where are these guys coming from, what kind of knowledge they are injecting in your heads. قال رسول اللہ تو کہتے ہیں، قال رسول اللہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو وہ دے رہے ہیں جو سلف الصالحین ہیں، انہوں نے جو دین کی تشریحات سامنے رکھی ہیں. وہ نہیں دے رہے جو 200 سال پہلے نجد میں کی پیداوار ہے، وہ والی تعلیم نہیں دے رہے، جو کہتے تو ہیں کہ جی اسلاف کا، لیکن ہے نہیں اندر کچھ. بھئی اسلاف کی اگر تعلیم ہے تو اسلاف سے پھر علم لو. یا تو اسلاف پر بغض ہے کہ کہتے ہیں صحابہ کا قول بھی حجت نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہابیوں کی، میں بتایا تھا آپ کو. اور حضور نے فرمایا، امام ترمذی کی روایت ہے ایک، اور حضرت ابو دردہ اسے روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور آپ کہتے ہو جی علماء سے علم نہیں لینا کیونکہ علماء، آپ کیوں بدزن کر دیا گیا نا. جب آپ بیٹھو گے یہ غامدیوں کے پاس اور آپ بیٹھو گے یہ انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگوں کے پاس، تو پھر آپ کو جو تو گٹھی میں پڑھاتے ہی ہیں کہ علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا. تو پھر وہ میں ہوں نا والے ہی ہیں جو غرور و تکبر کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کہو کہ بھائی یہ تیرا تکبر ہے تو کہتا نہیں میں حق بیان کر رہا ہوں، کہتا حق نہیں ہے، غرور ہے.
جنہیں حضور نے فرمایا کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور کیا وارث ہیں؟ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم. ان کی وراثت علم ہے. لیکن اچھا پیمانے بھی یہاں سوشل میڈیا پہ یہ جاہل بنا رہے ہیں جنہوں نے خود ابھی علم سیکھا ہے ان جاہلوں سے اور گستاخوں اور بے ادبوں سے. یہ کرائٹیریا بنا رہے ہیں کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. یعنی آپ کمال دیکھیں نا، کرائٹیریا کون بنا رہا ہے. عجیب بات ہے نا. یعنی کسی کے علم کو جانچنے کے لیے ایک جاہل بتا رہا ہے کہ یہ علم والا یہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس کو اس کی بات اچھی لگی اس کی اچھی نہیں لگی. یہ تو وہ پرانا شو تھا نا جس میں آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہو کہ نہیں، ہمارے بچپن میں آتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر. وہ ایک جانی جرمن تھا ایک، اس کا شاید آپ نے بھی دیکھا ہو. ایک پڑھا لکھا آدمی گاؤں آیا تو یہاں ایک جاہل تھا جو لوگوں کو ABCD فر سناتا تھا، اور وہ دوسرا پراپر انگلش بولتا تھا. اور لوگ اس سے مرعوب ہو گئے تھے کیونکہ یہ فر ABCD سناتا تھا، تو سمجھتے تھے ABCD سنانے والا اس تعلیمی یافتہ آدمی سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، کیونکہ ABCD ان کو کیا خبر کہ ABCD کیا ہے اینڈ ہاؤ آر یو ڈوئنگ کا کیا مطلب ہے. یہی حال ہے ہمارے لوگوں کا. تو یہ نواز آن لائن والے جو بھائی ہیں، علی نواز آن لائن، انہوں نے اس کو لٹرلی ہائی لائٹ بھی کیا تھا. مجھے یاد ہے ان کی ویڈیو آئی تھی لاسٹ ایئر. تو اس کی وجہ یہ تھی، میں بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا تھا انہوں نے اس چیز کو، کہ یہی حال ہو گیا ہے لوگوں کا، خود پتہ وتا کچھ نہیں اور پیمانے بن کے بیٹھ گئے. اچھا ان سے کہو کہ دنیا کے معاملات میں کہ ایسے پیمانے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص جسے طب کا علم نہ ہو، میڈیکل سائنس کا، وہ یہ فیصلہ کرنے لگ جائے کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے یا اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. کبھی نہیں کرے گا تو آپ اسے خود 2 جوتے لگاؤ گے. لیکن دین کے معاملے میں سب علماء بن کے بیٹھے، سب چیتے بن کے بیٹھے. اچھا میرے پاس آ کے کہتے ہیں تو پھر کیا تم سے علم حاصل کریں؟ میں کہا نہ کرو. میں تو نہیں کہتا کسی سے کہ میں انجینئر مرزا نہیں ہوں یار. میں انجینئر مرزا تھوڑی ہوں نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ادب سیکھا ہے. ہم علماء کی پاؤں کی خاک برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. ہم تو اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں سمجھتے. ہم تو صرف وارنرز ہیں. سمجھ لیں کہ ایک وارنر ہے، ایک مبلغ ہے جو آپ کو ایک راہ کی طرف بتا رہا ہے. بس دیٹس اٹ. اس زیادہ تو ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے بھی نہیں. کہ ایک بات ہے، صحیح بات ہے، اس صحیح بات کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ صحیح بات کو پہنچانے کا اسلام نے حکم دیا ہے. کہ ایک شخص خود جان بوجھ کر ایک غلط گڑھے میں گر رہا ہے، اس کو ہم پل تو کریں گے نا یار. انسانیت کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے پل تو کریں گے. تو یاد رکھو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا علماء کے بارے میں. اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی خناس ہے تو نکال کے پھینک دو، ورنہ تم اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے خود تباہ کرو گے. کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اسے امام احمد نے روایت کیا المسند میں، حدیث 12621. امام احمد کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء. کہ علماء کی مثال زمین میں ایسی ہے جیسے ستاروں کی آسمان میں. یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر. کہ جب اندھیروں میں مسافر کھو جاتے ہیں تو انہیں راستے دکھاتے ہیں یہ ستارے النجوم جو ہیں. کیونکہ رات کے جو سٹارز ہوتے ہیں نا، نارتھ سٹارز، جو لوگ ٹریول کرتے ہیں نا صحراؤں میں اندھیروں میں. آپ نے کبھی لیک میں یا ریور میں، بلکہ سمندروں میں اسپیشلی، یا لیکس میں، بڑے بڑے لیکس میں کوئی رات کبھی گزاری ہو نا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا جو میں بات کر رہا ہوں. زمین کی طرف دیکھو تو کالی، آسمان کی طرف دیکھو تو کالا، اور اس میں لائٹ پولوشن نہیں ہوتی تو سٹارز بڑے زبردست نظر آتے ہیں. کبھی موقع لگے تو کر کے دیکھنا. خوف بھی آتا ہے کہ ایسے تھپیڑے پڑ رہے ہوتے ہیں پانی میں ایک جوش ہوتا ہے بھائی. اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب پانی کا جوش دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس میں دیکھو آسمان پہ ایسے چمکتے ہوئے ستارے. پھر اس کے اندر وہ نجوم جو ہوتے ہیں نا، راستہ بتانے والے، وہ پتہ ہوتا ہے جو نیویگیشن کے ماہرین ہوتے ہیں. تو بہرحال حضور نے کیا فرمایا کہ اگر یہ ستارے جس طرح غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ مسافروں کو راستہ دکھانے والے جو نہ ہوں تو وہ بھٹک جائیں. یعنی علماء جو ہیں
وہ اسی طرح ہیں مثل النجوم کے کہ راستہ دکھاتے ہیں، اور تم اگر انہی سے بدظن ہو جاؤ تو پھر راستے کو کیا پاؤ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگین آئی ایم ہیئر ٹو وارن یو، آئی ایم اے وارنر۔ بد مذہبوں سے کوئی جلس نہیں ہوتا، بد مذہبوں سے وارن کیا جاتا ہے۔ پہلے وارن کیوں نہیں کیا؟ اب وارن کر رہے ہیں، اب وارن کر رہے ہیں۔ اگر عقل مند ہو تو اس کو تو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ جا کے دیکھو ان کو، آپ لوگوں نے تو دو چار چیزیں ادھر ادھر دیکھ لی نا ان لوگوں کی، ان کو ڈیٹیل میں ہم نے یہ منہ کھولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے ان کی سوچ کیا ہے۔ جب اہل بیت کا ذکر ہو تو اہل بیت سے ان کو غرض نہیں ہے، ہاں وہ بڑے ولی ہوں گے، ان کے بارے میں زیرو انفارمیشن ان کو۔ عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں یہ طٰہٰ بن جلیل بیٹھا بات کر رہا ہے، ساری کانسنٹریشن کیا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو مشرک ثابت کرتے، کیونکہ وہی گھٹی میں پلایا گیا ہے نا وہابیوں سے، وہی تو سیکھا ہے اس نے۔ اس لیے وہ آگے کیا بول رہا ہے، ایگزامپلز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اچھا یہ ان میں سے کچھ ایسے جاہل بھی ہیں، جب میں نے کہا کہ ایگزامپل دے رہا ہے پیشاب کی کہ میں 3 جگ پلا دیتا ہوں، پیشاب روک کے بتائیں یہ ولی، تو ایگزامپل بھی اپنی جیسی گھٹیا دماغ ہے نا، گھٹیا تعلیم ہے تو گھٹیا ہی بولے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں کیا کانسیپٹ ہے علماء کا، اولیاء کا اسپیشلی۔ ان کو عزت تعظیم نہیں پتہ، یہ وہابیوں کو تو ویسی نہیں گزرتی بھائی، تعظیم ان کو تھوڑی خبر تعظیم کیا ہوتی ہے۔ یہی تو ہے ان کی سوچ میں خارجیت ہے اور بغض اہل بیت ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے ان کی مسجدوں سے اہل بیت کا ذکر سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کیسے کریں گے؟ خوارجی ذہن کے لوگ ہیں، اہل بیت کا نام تو بس کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ روایات اٹھا کے دیکھیں نا صحابہ میں، تو چوٹی کی ٹاپ نمبر آف روایات آپ کو حضرت علی سے مل جائیں گی، باقی صحابہ بھی ہیں۔ کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ یہ بیان کرتے ہوں، کہتے ہیں یہ مولا علی کی روایت ہے، یہ حضرت علی کی روایت ہے، یہ امام حسن کی روایت ہے، یہ امام حسین کی روایت ہے؟ نہیں سنا ہوگا، یہ بیان ہی نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی وہابیوں کی مسجد سے ذکر اہل بیت نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت کو شیعت سمجھتے ہیں۔ جو حضور کے ذکر کو بدعت کہتے ہوں تو چھوڑ دینا پھر آپ ایسے لوگوں کو، جس کو قرآن کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا، یہ نہ کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مسلمانوں تم ذکر کرتے رہو میرے نبی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سینکڑوں دلائل ہیں، انبار لگا دیں ہم انشاءاللہ تعالی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اگین بیک ٹو دا سیم تھنگ، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ دل کا معاملہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ویئر یو آر ٹیکنگ اٹ فرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔